کہ اعمال پر استقامت ہو، اعمال کے لیے آسانی ہو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے، دشواری کا ارادہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے، دشوار کا ہے. اس لیے یہ حضرات پابند رہتے تھے برسوں تک. ابن عمر فرماتے تھے کہ میں کبھی حجر اسود کا استلام نہیں چھوڑوں گا، کتنی بھیڑ ہو، کتنا ہی ہجوم ہو، وہ اس کے پابند ہوتے تھے. کیوں؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حجر کا استلام کرتے تھے طواف میں، تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. پابند ان کی مثالیں ہیں سلف کی. حضرت علی فرماتے تھے تسبیح فاطمہ جب سے میں نے سنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی فوت نہیں ہوئی. پانچوں نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. کہ جب سے میں نے حدیث سنی کبھی فوت نہیں ہوئی. تو سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی فوت نہیں کہنا. ایسا مجمع تھا علی کے سامنے، تو سوال کر دیا عید القبا نے کہ آپ تو فلاں میدان جنگ میں تھے اور اس میدان جنگ میں آپ رات دن مشغول تھے اور بڑی زبردست جنگ تھی، اس میں کیا کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے تسبیح فاطمہ اس میدان میں بھی پوری کی تھی. یہ مثال دیتے ہیں استقامت کی. دین میں استقامت مطلوب ہے کیونکہ دنیا حالات کا در ہے. حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے. کہ حالات میں اپنا کام کر لو، حالات کا انعام ملے گا، اور حکم پورا ہوا ہے اس کا انعام بھی ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرے کام کو ناگواریوں کے ساتھ کیا ہے، ایذا برداشت کر کے میرا کام کیا ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. صدر کے بعد یہ ان کے بدلا جانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ماننے کے حالات آ رہے ہیں، پھر بھی یہ کام پر قائم ہے. اس لیے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کو یہ انعام دوں گا اور یہ انعام دوں گا. یہ بتا ان کی تعریف کی ہے. اس لیے آدمی کیا کرے کہ ہمت سے رہے اور اللہ سے مانگے، کام نہ چھوڑے.